اب رونا پرابلم نہیں ہے، رونا ایک انسانی فطرت ہے، جانور بھی روتے ہیں، پرندے بھی روتے ہیں، انسان بھی روتے ہیں، لیکن ہر وقت سمپتھی لینا، ہر وقت موڈ آف رکھنا، ہر بات پہ بیچارہ اور بیچاری بن جانا، یہ والا سسٹم بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ہر وقت گلے کرنا، فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا، خدا کا واسطہ ہے یار، کیا ہو کیا گیا یار؟ وہی اتنے مظلوم نہیں ہو آپ لوگ جتنا مظلوم آپ لوگوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا، اتنا بھی نہیں ظلم ہوا آپ لوگوں پر۔ اور دوسری بات، چلو مان لیتے ہیں بڑا برا ہوا آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس دنیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پرسنالٹی کو بھی پتھر مارے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق کا راستہ قبول کیا نا، تو مشرکوں نے کوئی گلاب کے پھول کے سہرے نہیں پہنا دیے تھے ان کو، بلکہ عرب کی گرم ریت پر ان کو لٹا دیا گیا تھا، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا تھا، اور کوڑے مارے جا رہے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ تم اچھے کیوں ہو، تم نے اتنا اچھا فیصلہ کیسے کر لیا؟ ایک غلام ہو کر آقاؤں کے اگینسٹ جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زندگی گزارو گے، اللہ کو اپنا معبود کہہ رہے ہو، اب یہ کوئی جرم ہے کیا؟ نہیں، لیکن اس وقت کے جاہلوں نے ان کو بھی کوڑے مارے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنا موٹیو نہیں چینج کیا، اپنی زندگی کے مقصد سے وہ پیچھے نہیں ہوئے، ظلم برداشت کیا، صبر کیا، اور اپنی زندگی اللہ رسول دین کے نام کر کے چلے گئے۔ ہمیں تو دو چار مسئلے گھیرتے ہیں، واللہ ہم تو اتنے سست ہو جاتے ہیں، اتنے نکمے بن جاتے ہیں کہ نہ ہی پوچھو۔ یہ ابھی تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے غزہ کے لوگوں پر کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی، ماؤں سے بچے جدا ہوئے، بچوں سے ماں باپ جدا ہوئے، لوگوں کے گھر ٹوٹے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ہمت کو دیکھو، ان کی کریج کو دیکھو، ان کے حوصلوں کو دیکھو، بھوک کے باوجود، جانی مالی نقصان ہونے کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے، اسی لیے تو پوری دنیا میں اپنا نام منوا گئے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے گھر میں فوتگی ہو جائے، جب آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے، گھر میں اس کی میت پڑی ہو اور ارد گرد سارے آپ کے اپنے جمع ہو، اس کے دوست یار جمع ہو، سب رو رہے ہو، سارے گھر والوں کو غموں، پریشانیوں، دکھوں نے ہر طرف سے گھیر لیا، اور ایسی سچویشن میں کوئی خبیث انسان آپ کے رونے دھونے، آپ کی بے بسی، آپ کے دکھ درد کو اگنور کر کے اپنی موج مستی کو سامنے رکھ کر ناچنے لگ جائے یا گانے لگ جائے یا ڈی جے آن کر لے، تو کیسا لگے گا؟ کیا وہ بے وقوف اس لائق ہے کہ ایسی سچویشن میں اس کی ایسی حرکت پر اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو داد دی جائے؟ بلکہ وہ اس لائق ہے کہ اسے 2 تھپڑ لگائے جائے، اسے سمجھایا جائے۔ غزہ میں جو لوگ مر رہے ہیں، افغانستان کے لوگوں پر جو ایک امتحان آیا ہوا ہے، اچھا چلیں اگر انسانیت کا یہ دکھ درد آپ کو فیل نہیں ہو رہا، اپنے ملک کے حالات ہی دیکھ لیں کہ نہ کسی کو عزت مل رہی ہے، نہ کسی کو ذہنی سکون میسر ہے، نہ کسی کو دلی سکون میسر ہے۔ ایسی سچویشنز میں ہمارے کچھ جوشیلے نوجوان جوانیوں کے نشوں میں کنسرٹس ارینج کریں، پھر کچھ باغی اولادیں اس کنسرٹس میں شریک ہو کر جسموں کی نمائش کر کے اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اس کنسرٹ کو 4 چاند لگا دے۔ کیا یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کا کام ہے؟ کیا یہ احساس اور جذبات رکھنے والے لوگوں کا کام ہے؟ نہیں ہے نا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو سو کالڈ سٹار سمجھتے ہیں، 2 4 خواہشیں نہ پورے ہونے کی وجہ سے اس سے اپنا تعلق ہی توڑ دیتے ہیں، 2 4 چیزیں ڈسٹرب کیا ہو جائے اللہ سے اس لیول کے مایوس ہو جاتے ہیں کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دعائیں چھوڑ دیتے ہیں، چہرے لٹکا کر اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ یہ زندگی ہم پر بوجھ ہو۔ ایسا مزاج مسلمان کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا۔ ایسے مزاج کے لوگ اللہ رب العزت کے ناشکرے کہلاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ بھائی میرا شکر کرو، میری ناشکری نہیں کرو۔ تو زبان سے تو ہر بندہ، ہر دوسرا تیسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اصل پتہ تو بائی ایکشن سے چلتا ہے کہ آپ اپنے اللہ کے فیصلوں پر سیٹسفائیڈ کتنا ہے۔ اور اللہ رب العزت اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو آپ کو ناگوار ہو اور آپ کو ناگوار لگے اور آپ کہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو یہ تو ناشکری ہو گئی نا۔ اب زبان سے بھلے کہتے رہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے، لیکن بائی ایکشن آپ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری طرف آپ نے اللہ رب العزت کو معاذ ایک ایسی ذات سمجھا ہوا ہے کہ جس کے سامنے بس ہم جو بھی رکھیں وہ ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں یار، اللہ جیسے خود چاہے گا ویسے ہم نے رہنا ہے، ہم اللہ کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں لا سکتے۔ آج سے ہم نے اللہ رب العزت سے بدگمان بالکل نہیں ہونا اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور میری بہن بات سن بعد میں کر لینا یہ فضول کی سکرولنگ، کام کی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھو تو صحیح ذرا خود کو، کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہو تم۔
میری بہن تو کتنی معصوم ہے، کتنی ہمت والی ہے نا، تو کتنی ذمہ داریاں اکیلے نبھا رہی ہے، تو گھر کے کام کرنا، بچوں کو سنبھالنا، شوہر کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، کتنی ٹف لائف ہے یار تمہاری۔ صبح اٹھتی ہو تو لوگوں کی فکریں تمہیں گھیر لیتی ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا۔ بہت ساری بہنیں جابس بھی کرتی ہیں، اپنے سٹاف کی، اپنے باس کی بہت ساری باتیں بھی سن لیتی ہیں۔ بہت ساری بہنیں بے گناہ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ان پر الزام لگتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کمزور ہونے کی وجہ سے، اکیلے ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پاتی، وہ ظلم سہتی جاتی ہے، برداشت کرتی جاتی ہیں۔ اور میری بہت ساری بہنوں کو کچھ نکمّوں لڑکوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہوتا ہے، کھیل رہے ہوتے ہیں ان سے، ان کے جذبات سے، ان کو سچے جھوٹے خواب دکھا کے۔ اور میری بہت ساری بہنیں ماں باپ کے تانے، ماں باپ کے غصے، بھائیوں کی بدمعاشیاں، رشتہ داروں کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں، سہ رہی ہوتی ہیں، برداشت کر رہی ہوتی ہیں چپ چاپ۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد لگتا تو یہی ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے، بول نہیں پاتی، سٹینڈ نہیں لے پاتی، کچھ کر نہیں پاتی۔ اور میری بہنوں کو بھی اپنا آپ کمزور لگ رہا ہوگا، اکیلا لگ رہا ہوگا، یہ خواہش کر رہی ہوں گی بہت ساری کہ کاش ہم لڑکے ہوتے، کھل کے زندگی گزارتے، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ نہ میری بہن، تیری ہمت کے آگے، تیرے صبر اور تیرے حوصلے کے آگے، تیری اعلیٰ ظرفی پہ ہزار ایسے مرد قربان جو اتنے کم ظرف ہوتے ہیں کہ دو باتوں کے بعد آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ہزار ایسے کم ظرف مرد قربان ہے تیرے صبر پہ کہ جن سے چھوٹی سی آزمائش برداشت نہیں ہوتی۔ صبر کرنا کمزوروں کا کام نہیں ہوتا، اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، بہت بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے، بہت بڑے توکل کی بات ہوتی ہے۔ تمہارے بارے میں اللہ رب العزت نے مردوں کو الرٹ کیا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کہیں کوئی ظلم نہ ہو جائے اس کمزور سی اور معصوم سی مخلوق پر، کیونکہ یہ اللہ سے اپنا حال بیان کرنے والی ہوتی ہیں۔ میری بہن تو دل چھوٹا نہ کر، تیرا یہ صبر تجھے بہت آگے لے کے جائے گا، اس دنیا میں نہ صحیح تو آنے والی دنیا میں صحیح۔ کوئی مسئلہ نہیں اگر اس دنیا میں تجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، اس دنیا میں لوگ تیری فیلنگز کی قدر نہیں کر رہے، تجھے یوز کر رہے ہیں، تجھے ویلیوز نہیں دے رہے، تیرا حال نہیں پوچھ رہے، تجھے ٹائم نہیں دے رہے، اٹس اوکے، ایک دنیا اور بھی ہے نا۔ تیرا یہی صبر تجھے کامیاب کروا دے گا وہاں پہ، اور یہ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یار انہوں نے ایسا کیا کیا تھا۔ تیرا یہ چھپ چھپ کے آنسو بہانا نا تجھے بہت آگے لے کے جائے گا، بہت کچھ سکھائے گا تمہیں۔ تم اس لیول پہ جاؤ گی کہ آج تو ہر ایرا غیرہ آ کے تجھے بیوقوف بنا کے چلا جاتا ہے نا، کل کو تمہارے اندر ایک ایسا شعور ڈیولپ ہونے والا ہے کہ تم لوگوں کے چہرے پڑھ پاؤ گی۔ آج کوئی بھی ایرا غیرہ آ کر تمہیں دو میٹھی میٹھی باتوں میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے، کل کو اسی معاشرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس معاشرے کو اس کی اوقات دکھانے کے لائق بن جاؤ گی تم۔ یہ بات بھی مجھ سے نہیں کہنے ہو رہی، واللہ مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سٹرگل نظر آتی ہے کہ وہ کیسے ایک ایک کے پاس گئے اور ان کی منت کی اور ان کو بتانے کی یہ کوشش کی کہ میرے بھائی قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، یہ غفلتیں چھوڑ دو، یہ گناہ چھوڑ دو، جس نے تمہیں پیدا کیا اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی میں تمہاری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کی بات بھی لوگوں نے نہیں مانی۔ آج بھی لوگ تم لوگوں کو سمجھا رہے، علماء، صلحاء، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی سمجھ رکھنے والے، سب تم لوگوں کو سمجھا رہے کہ سمجھ جاؤ، ان لوگوں کی طرح زندگی مت گزارو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جو اللہ کو ویلیوز نہیں دیتے۔ برباد ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کی مان لو، واللہ ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں تجھے دعا دیتا ہوں آج دل سے کہ جو غم مجھے لگا ہے اللہ وہ غم تجھے لگائے۔ تو نے آج تک کیا ہی غم دیکھے ہو گے؟ اگر تو باپ ہے تو اولاد بچھڑ گئی ہوگی، اس کا غم سہا ہوگا تم نے۔ اگر تو ایک بیوی ہے تو شوہر کی بے وفائی کا غم، اور اگر کسی سے چکر وکر چل رہے ہیں تو ان کے چھوڑ دینے کا غم، کسی چیز کے چلے جانے کا غم، کسی نقصان کے ہو جانے کا غم، کسی اپنے کو کھو دینے کا غم۔
لیکن میں بتاؤں، جس دن تمہیں یہ فیل ہونا شروع ہو گیا نا کہ تم اپنے گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے اللہ کو کھو رہے ہو، جس دن تمہیں اپنی زندگی سے اللہ جاتا ہوا فیل ہوا نا، اس دن تم رہ نہیں پاؤ گے، یہ غم تم نہیں برداشت کر پاؤ گے، اور پھر اس غم کو دور کرنے کی شکایت تم اپنے رب سے کرو گے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے آج اللہ کے سامنے لوگوں کو گر گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، اپنی زندگیاں کھوکھلی کر کے مانگتے ہوئے، کہ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، شدت سے مانگ رہے ہوتے ہیں، شدت سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو رشتے چاہیے ہوتے ہیں، کسی کو دولت چاہیے ہوتی ہے، کسی کو عزت چاہیے ہوتی ہے، کسی کو کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کرے تیری لائف میں وہ دن آئے کہ جب تو اللہ کے سامنے جائے تو تیرے پاس کچھ نہ ہو مانگنے کا، تجھے ہر چیز بے معنی لگے، بس تیری زبان پہ صرف ایک ہی دعا ہو کہ یا رب، جب تو کہتا ہے کہ تو میرا پیدا کرنے والا، جب تو کہتا ہے کہ خالق بھی تو ہے، رازق بھی تو ہے، حفیظ بھی تو ہے، حفاظت بھی تو نے کرنی ہے، دوست بھی تو ہے، مددگار بھی تو ہے، سب کچھ دیا بھی تو نے اور سب کچھ ہے بھی تیرا، تو میں تو رہ گیا نا لکیر کا فقیر۔ اور تو یہ کہتے ہوئے یہ خواہش کرے، یہ حامی بھرے کہ اللہ اگر یہ سب کچھ تیرا، میں بھی تو تیرا ہوں، مجھے بھی اس لائق بنا دے کہ میں یہ فیل کر سکوں۔ یا بہت مشکل سے بات کر رہا ہوں، اس لیے اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا کرو یار پلیز۔ مجھے میرا ماضی یاد آتا ہے اور پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے سب کچھ بھلانا۔ تو اللہ اگر یہ سب کچھ تیرا تو مجھے بھی اس قابل بنا دے کہ میں خود سے یہ کہہ سکوں کہ تو بھی اللہ کا ہے۔ ابھی تو ہم سب نشوں میں جو شیطان بتا رہا ہے بس اس کو کر رہے، لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہوں والی زندگی گزار رہے، لوگوں کے سامنے آ کر ہم سے اچھا کوئی دوسرا انسان ہی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور ہم اپنے اپنے گھروں کو آتے ہیں، ہماری اصلیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی تم اپنے گناہ وہاں کرنا چاہتے ہو جہاں کوئی نہ دیکھے، ورنہ تو تمہاری عزت خراب ہو جائے گی، ذلیل ہو جاؤ گے، بدنام ہو جاؤ گے، لوگوں کے پاس تمہارے راز چلے جائیں گے۔ اور وہ اللہ جو پہاڑوں کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس اللہ سے ہم نے کبھی بھی حیا نہیں کی، اس اللہ سے کبھی ہمیں نہ ڈر لگا، نہ شرم آئی، اور نہ ہی کبھی اس کی وجہ سے یا وہ دیکھ رہا ہے، اسے میں نظر آ رہا ہوں، اسے میرے کرتوت نظر آ رہے ہیں، اسے میرے اعمال نظر آ رہے ہیں، نہ ہی ہمیں کبھی ان سوچوں نے گرفتار کیا۔ کتنی عجیب زندگی ہے یار ہماری۔ ہم اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، جب بھی آپ اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کریں گے تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں کو، اپنی مرضیوں کو، حرام محبتوں کو، حرام کمائیوں کو، بہت ساری چیزوں کو اپنانا ہوگا، نیکیوں کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، حیا کو، حلال چیزوں کو، بہت ساری چیزوں سے لڑنا ہوگا، نفس سے، ہوس سے، شیطان سے، دل میں پیدا ہونے والے گناہوں کے خیالوں سے، ذہن میں چلنے والے گناہوں کی پلاننگ سے، بہت ساری عبادتیں بھی کرنی پڑیں گی، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنا، صبر کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، برائیوں سے بچانا، بعض اوقات اللہ کے دشمنوں کو سمجھانا، اور اگر نہ سمجھے تو اللہ کے دشمنوں سے لڑنا۔ اب اتنی ساری چیزیں اپنے اللہ کے لیے وہی بندہ کر سکتا ہے جو اپنے ٹائم کو لے کر سیریس ہو، اپنے اللہ کو لے کر سیریس ہو، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے اور لذتوں سے اور ہوس سے اور شیطان اور نفس سے کاٹ دیا، بچنے کی کوشش کرتا۔ لیکن جو انسان مصروف ہی دنیا کی ایکٹیویٹیز میں، دنیا کے گیجٹس کو اس نے اتنا ریلیونٹ سمجھا ہوا ہے کہ اگر وہ اسے یوز نہ کرے تو اس کی دنیا برباد ہو سکتی ہے، وہ انسان اللہ رب العزت کے مشنز میں کیسے آگے بڑھے گا؟ جس انسان کے پاس دنیا کے لیے ٹائم ہے، آخرت کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ اپنے تقوی پر کیسے محنت کرے گا؟ وہ اپنی عبادتوں کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ اپنے اخلاص کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ اپنی نیت کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ کیونکہ نفس اور شیطان نے مل کر ہمیں اچھا خاصا بگاڑ دیے۔ ہمیں تو اب اپنا سارا وقت اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگانا ہے،
تو ابھی بھی اگر ہم اپنے وقت کے ساتھ سیریس نہیں ہوں گے، اپنے اللہ کے ساتھ سیریس نہیں ہوں گے، تو مزید بگڑتے چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھوڑی نہ ہے کہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آبرا کا ڈابرا بولیں گے اور چھڑی کا رخ اپنی طرف کر کے اپنے آپ کو بدلیں گے۔ نہیں بھائی، صحابہ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے خون بہایا، جانیں پیش کی، اولادوں کو قربان کیا، کاروباروں کو قربان کیا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ کم سے کم پسینہ تو بہائے، کم سے کم اپنے جسموں کو تھکائے تو صحیح۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ بدلنا ہے، اور یہ لوگ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے، سر پر کفن باندھ کے ان کو بچائیں گے، یہ فلسطین کو بچانے جائیں گے، ان کو بچانا پڑ جائے گا۔ فلسطینیوں کو نا شیر چاہیے، ٹھنڈے کلیجوں والے لوگ نہیں چاہیے، جیتے جاگتے مرے ہوئے جسم نہیں چاہیے، تعداد نہیں چاہیے، ان کو کوالٹیز چاہیے، وہ کوالٹیاں کہ جو ہم نے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دی۔ ایمانی نور چاہیے ان کو، وہ ایمانی نور کہ جو انسان کو میدان جنگ میں کھڑا رکھتا ہے جب تک اس کی آخری سانس اس کے جسم میں باقی رہتی ہے۔ کہاں ہے آپ کے دل میں ایمانی نور؟ ہمارے سینوں سے تو وہ نکل چکا۔ کس وجہ سے؟ بیبی شونا کے چکروں میں، آئی مس یو، آئی لو یو کے چکروں میں، حرام کاموں میں انوالو ہونے کی وجہ سے۔ ہم جیسے نوجوان فلسطین جا کے نا فلسطینیوں کا بازو نہیں بن سکتے، بلکہ ان کے بوجھ میں اضافہ ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم نے وہاں جا کے بھی ان کی لڑکیوں کو تاڑنا ہے، بھلے ہم یہاں سے جتنے بھی دعوے کر لیں، ہمیں ہماری اصلیت بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ اسی لیے اللہ توفیق ہی نہیں دے رہا ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا، اسی لیے سارے راستے بند ہیں۔ اسی لیے ہم پر ایک ایسے حکمران مسلط کیے گئے ہیں جو بے حس ہے، جن کے دل سخت ہے، جن کے دلوں کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہے ہی نہیں۔ ان کے جسم کو اگر ایک چوٹ لگ جائے، اس درد کی داستانیں یہ لوگوں کو سنائیں گے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ان کے گھروں میں آ گیا نا تو یہ پورے ملک کو سر پہ اٹھا لیں گے۔ لیکن فلسطین کے مسئلے کو مسئلے کی نگاہ سے دیکھیں گے ہی نہیں۔ روز ہوتا ہے، روز لوگ مرتے ہیں، اگر وہاں بھی مر رہے ہیں تو مرنے دو، کوئی نئی بات تھوڑی نا۔ جن کے دلوں میں اللہ ہوتا ہے نا وہی اللہ کے لیے سٹیپس اٹھاتے ہیں۔ جن کے دلوں میں دنیا ہوتی ہے نا ان کی ساری سٹریٹجیز صرف دنیا کے لیے ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایمانی نور کو بچا کے رکھا تھا اس دن کے لیے، اور وہ ایمانی نور آج ان کو ثابت قدم رکھ رہا ہے، جبکہ ہم نے چند گناہوں کی وجہ سے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے، تھوڑے سے مزے کی وجہ سے اپنے دلوں سے ایمانی نور نکال دیا ہوا ہے۔ وہ موت کو گلے سے لگا کر ڈریں گے نہیں، اور میں اور آپ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں اور غفلتوں کی وجہ سے اگر موت کو تصور کرنے بھی بیٹھے نا تو ہماری روح کام جائے گی۔ ہر اس بندے کو انفالو کرو جو اپنی گاڑیاں، بنگلے اور اپنا لائف سٹائل تم لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور تمہیں مایوسیوں کا شکار کر رہے ہیں۔ ہر اس لڑکی کو انفالو کرو، ہر اس کریٹر کو انفالو کرو جو مسلمان ہو کر، مسلمان معاشرے میں رہ کر، مسلمان لوگوں سے بزنس کر کے، مسلمان لوگوں کے سامنے بے حیائیاں پھیلا رہے۔ اپنی حیا کا سودا نہ کریں۔ ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں والے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی نظروں میں حیا ہوتی ہے، ان کے دلوں میں درد ہوتا ہے۔ مسلمان طوائفوں کو چادریں پہنانے آیا ہے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے آیا ہے، نہ سمجھ لوگوں کو سمجھانے آیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم لوگ بہترین لوگ ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو، بے حیائیوں سے منع کرتے ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی شیطان ہمیں اس لیول پر لے گیا کہ اب مسلمان تب خوش ہوتا ہے جب اس کی نظروں کے سامنے کوئی ماں، بہن، بیٹی ناچ رہی ہو، وہ بھی چھوٹے کپڑوں میں، اور اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے وہ جوان کھڑا ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ سو یہ جو جوانی کا ٹائم پیریڈ ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ اس کو اگر آپ لوگوں نے ویسٹ کر دیا تو واللہ ہی آپ لوگ خون کے آنسو رونے والے ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی جوانیاں ڈھل چکی ہیں اور وہ آج حسرت کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، کاش ہم جوانی میں کچھ سیکھ لیتے، کچھ کر لیتے، لیکن ان کی جوانیاں ڈھل چکی ہیں، واپس نہیں آ سکتی۔ اور آج جن کی جوانیاں ہیں اگر انہوں نے بھی غفلتیں کی، ظلم کیا، گناہوں میں اسے گزار دیا تو یہ بھی حسرت کرنے والے ہیں۔ ان کو بھی افسوس ہوگا کہ ہم نے اپنی جوانی کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ضائع کر دیا ہے، حالانکہ ہم جوانی میں عبادتیں کر سکتے تھے، وہ عبادتیں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم توبہ کر سکتے تھے، ہم گناہوں سے خود کو روک سکتے تھے، لیکن دوسری جانب کچھ لوگ ایسے ہیں جو جوانی کو غنیمت سمجھ رہے ہیں، پلس پوائنٹ سمجھ رہے ہیں، وہ علم کی راہوں پر چل پڑے، وہ اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہو گئے، وہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور جب وہ گناہ کر لیتے ہیں تو توبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سو ان کی جوانیاں ان کے کام آئیں گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پڑے پڑے اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہے ہیں، کسی گناہوں میں انوالو ہو کر اس گناہوں کی لذتوں کو اویل کر رہے ہیں اور بدلے میں اللہ کے تعلق کو گنوا رہے ہیں۔
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جوانی کی اس قربانیوں کا صلہ ہمیں یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنائے گا. یہاں تو ہم دھوکہ دینے میں ماہر ہیں، جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں. یہاں اگر ہم میٹھی میٹھی باتوں سے اگر کسی کو ظاہری طور پر امپریس کر بھی لے تو وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے ہمارا اندر نظر نہیں آ رہا، اسے ہمارے وہ گھنونے فیصلے نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور وہ گھنونی سی نیت نہیں نظر آ رہی ہوتی جو کہ میٹھی باتوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. لیکن یقین کریں یہ ساری چالاکیاں، یہ سارے ڈرامے اور یہ ساری دو نمبریاں میدان حشر میں نکل جائیں گی. آپ کو ہر اس گناہ پہ افسوس ہوگا جو آپ نے دنیاوی لذتوں کو اویل کرنے کے لیے کیا ہوگا. آپ کو ہر اس بات پر افسوس ہوگا جس کے بولنے کے بعد آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہوا، لیکن لوگوں کے دل ٹوٹے، لوگ ہرٹ ہوئے، لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ ہوئے. آپ کی ان باتوں کی وجہ سے لوگوں کا جینا حرام ہوا. تو تھوڑا سا محتاط ہو کر اپنی زندگی گزارے، اپنے اوپر بہت گہری نظر رکھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا سوچ ہے آپ کی. کیونکہ آخرت جو ہے وہ محض کوئی کہانی نہیں ہے. مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہی ہونا ہے. اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر ہم نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. ڈر ڈر کے زندگی گزاریں، اللہ رب العزت سے امید بھی رکھیں، محبت بھی کریں، لیکن دوسری جانب اللہ کا خوف بھی آپ کے دلوں میں ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ ان لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں کہ جن کے لیے شیطان نے اللہ کی رحمت کو ہی دھوکہ بنایا ہوا ہے. ہر گناہ کرتے ہیں، کرنے سے پہلے بھی یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا یار، سارے لوگ کر رہے ہیں.